صحیح. آج آپ نے اردو کے حمد کی جو ہے نا تشریح کروانی تھی. اوکے بچوں آپ نے جو ہے نظر کتاب پر اور انگلی آپ کی لفظوں پر ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. حمد قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. بچوں یہ جو حمد ہیں یہ شاعر جو خواجہ الطاف حسین حالی ہیں ان کی یہ تحریر کردہ ہے اور انہوں نے یہ لکھی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جیسے جی قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا. فاطمہ پلیز اپنی نظر اس کتاب پر رکھو. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا. اس شعر میں شاعر خواجہ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں. جیسا کہ بندہ کا مطلب ہی غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تیرے بندے ہیں. بندہ بندگی کرنے والا، کہ ہمیں آپ تیری بندگی کرنی چاہیے اور تیرا جو حکم ہے وہ ماننا چاہیے، لیکن ہم ایسے نافرمان بندے ہیں کہ ہم تیرا حکم بجا نہیں لاتے پوری طرح. اس کے باوجود ہمارے دلوں پر مکمل طور پر آپ کا قبضہ ہے، کیونکہ اے اللہ تعالیٰ کہ تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، روح کی طرح ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے ہمارے دلوں پر آپ کا قبضہ ہے. اور یہ گناہگار بندہ جو ہے وہ تمہاری اللہ تیری حمد بیان کر رہا ہے. حمد سرا تیرا، حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا. ٹھیک ہے، ہاں جی بچوں سمجھ آئی ہے نا جی. اگلا شعر ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. یا باری تعالیٰ تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم غور کریں تو تو نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے بہترین جگہ نصیب کی، بہترین رزق دیا، ماں باپ کی صورت میں رزق دیا، بہن بھائیوں کی صورت میں رزق دیا، اور تو نے ہر اس دنیا کی نعمت ہم پر ایک قسم کی حلال کی ہوئی ہے، لیکن ہم تیرا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. چاہے ہم نمازیں پڑھیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، لیکن تیرے اس قدر احسان ہم پر ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہے، سب سے جو مقدم کام ہے بندے کا، اے اللہ تعالیٰ تیرا حکم بجا لانا ہے، لیکن تیرے اتنے احسان، اتنی نوازشیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں بندے پر ہیں کہ بندہ کسی صورت بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتا. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا. اچھا یہ بڑا گہرا شعر ہے. محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، نامحرم جو کچھ بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا محرم ہے، تو ہمیں ہر طرح جانتا ہے، تو ہمارے دل میں چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، جو پوشیدہ ہمارے اندر کی چیزیں، ہماری نیتوں کے حال کو تو جانتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو محرم بھی ہے، تو نامحرم بھی ہے، کیونکہ تو ایک چھپا ہوا ہے، تو چھپ کر ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. لیکن بچوں یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں ہر چیز میں اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے.
آپ کی یہ جو آپ کے جسم میں بہتا ہوا خون ہے یہ بھی اللہ ہے، جی سر، اللہ کا رنگ ہے. جو آپ کا دل ہے وہ پمپ کر رہا ہے خون کو سارے میں بھیج رہا ہے، اور جسم اور یہ پورا جسم جو آپ کا چلتا پھرتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ دیکھیں اتنا لمبا انسان ہے جیسے فاطمہ اور عائشہ، ماشاءاللہ اللہ نے اتنے لمبے قد دیے، اتنے پاؤں پر چل رہی ہیں. آپ اتنی لمبی کوئی چیز بنائیں اور اس کے نیچے اتنا سا پاؤں رکھ دیں، وہ لڑکھڑا کے گر جائے گی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ایسا محرم ہے، ایسا ہمارے دلوں کے بھید اور ہمیں جاننے والا ہے اندر سے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے تو کچھ بھی نہیں جانتا. اور یہ ایسا بھید ہے کہ اگر یہ جس پر کھل گیا تو وہ تیری تعریف اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ بھی تیری تعریف نہیں کہہ سکتا، تیری تعریف بیان نہیں کہہ سکتا، اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب میرے پاس تو الفاظ نہیں باقی بچے جو میں آپ کی تعریف کر سکوں. جی سر، تو وہ بندہ کہتا، وہ شاعر کہتا ہے، الطاف حسین حلی کہتا ہے کہ چونکہ اے اللہ تعالیٰ تو ایک ایسا نہ نظر آنے والی چیز ہے جو ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے اور ہمارے دلوں کے بھید تک تو جانتا ہے، اور جو بندہ تیرے اس راز کو پا لیتا ہے وہ تیرے لیے اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. بچوں یہ خلط سلطانی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی لباس. وہ جو بادشاہ لباس پہنتے تھے پہلے وقتوں میں، اب تو پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، وہ پہلے وقتوں میں ہاں شیروانی وغیرہ پہنتے. اب تو شیروانی بھی نہیں پہنتے، اس وقت وہ ایک چوغا سا پہنتے تھے جس کا پر بے شمار ہیرے اور سونے کا کام ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں خلعت سلطانی. سلطان کا مطلب بادشاہ، یعنی بادشاہ کا جو ہے وہ خلعت سلطانی، بادشاہ کا لباس. تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیرے رازوں کو پا لیتا ہے اور تیری ذات کے لیے عشق میں مبتلا رہ جاتا ہے تو اس کو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. اس دنیا کی شان و شوکت، یہ جو ہم نے سٹیٹس فوبیا اپنا رکھا ہے، اس کا کچھ نہیں رہ جاتا. اس کی نظروں میں چاہے وہ بادشاہ کا لباس ہے چاہے وہ فقیر کا لباس ہے، وہ بالکل نہیں جچتا اس کو. یہ جو کملی میں مگن اپنی، کملی ہوتا ہے اوپر اوڑھنے والی چادر، یعنی جو تیرا اللہ میاں فقیر ہے، گدھا فقیر جو تیرا فقیر ہے، اس کو بادشاہی لباس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ایک کملی یعنی ایک چادر کم قیمت لباس میں بھی وہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے اور تیری حمد بیان کرتا ہے. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. گلا کے عام مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے شکوہ کرنا، لیکن اس شعر میں جو گلا تیرا کا مطلب ہے اس کا ذکر کرنا، اس کو یاد رکھنا، ہر وقت اس کے مانگنا. ٹھیک ہے. شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ رنج و مصیبت میں، غم دکھ تکلیف یا کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور جب وہ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو تو انہیں ہر چیز پر محیط نظر آتا ہے. محیط چھایا ہوا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو انہیں ہر چیز میں محیط نظر آتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت تیرا گلہ یعنی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا ہی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت تجھ سے مانگتے ہیں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی. انہیں ہر طرف اللہ پھیلا ہوا محیط نظر آتا ہے، یعنی جو بھی بندہ مانگتا ہے اللہ تجھ سے مانگتا ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق یہ دنیا، یہ زمین آسمان، یہ کائنات. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بیٹا، انہوں نے کہا کہ مہک خوشبو پھیلی ہوئی. تو اس شعر میں شاعر جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے ایک تخیل ان کا ہوتا ہے، ان کا دل بہت موزوں قسم کی طبیعت ہوتی ہے اور وہ چیز سوچتے ہیں جو عام بندہ نہیں سوچتا. اس میں اس نے کہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری خوشبو جو ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اب خوشبو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں. ہم زمین پر دیکھیں، یہ رنگ، یہ بہار، یہ پھول، یہ سردی، یہ گرمی، یہ پرند، یہ چرند، یہ کیڑے مکوڑے، اس پر اگر ہم یہ ہوا آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں چاند، سورج، بے شمار کہکشائیں، بے شمار سیارے. وہ کہتا ہے ان سب میں تیری خوشبو پھیلی ہوئی ہے. خوشبو مطلب تیری ہر جگہ ہمیں قدرتیں نظر آتی ہیں. کیونکہ یہ جو ہوا چلتی ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہر دفعہ تیرا پیغام ہمارے گھر لے کر آتی ہے. ہم جب سانس لیتی ہیں اس ہوا سے تو وہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ موجود ہے جس نے تمہیں ساری چیزیں دی ہیں. تو اس طرح تیری جو مہک ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے.
یعنی زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تیرا ہی جلوہ ہے، تیری ہی قدرتیں ہیں، اور اس نے اس قدرت کو مہک سے تشبیہ دے دی. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. اچھا اس شعر میں یہ دیکھیں، اس کو مقطع بولتے ہیں. جس شعر میں شاعر اپنے تخلص کا ذکر کرتا ہے وہ غزل کا یا حمد کا مقطع ہوتا ہے، اور مقطع کا مطلب ہوتا ہے آخری شعر. قطع سے یہ لفظ نکلا ہے. تو اس شعر میں حالی اپنے آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے یہ جو نظم لکھی ہے، یا جب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں تو میں اس قدر اپنے دل سے کرتا ہوں کہ میرا جو ہر لفظ ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور ہر بول جو ہے وہ دلوں سے ٹکراتا ہے. اے حالی، تجھے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا انداز ہی لوگوں سے مختلف دیا ہے. ایک قسم کا حالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز دیا ہے کہ اس کا ہر لفظ، ہر بول، ہر شعر دلوں میں اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دل سے ٹکراتا ہے. دل سے ٹکرانا، کوئی بات ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں واہ جی اس کی بات تو میرے دل میں اتر گئی ہے، یا اس کے یہ بول تو میرے دل سے ٹکرا کے چلے گئے، تو حالی کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا انداز بیان دیا ہے کہ میرا انداز بیان ہر ایک کے دل میں اتر کر اس کے دل سے ٹکرا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کا سمجھ آئی ہے؟ اینی کویسچن؟ No, sir. بیٹا یو آر ان 9th کلاس اینڈ ڈونٹ سے نو سر، یس سر، نو سر. Yes, sir. اوکے اوکے جی.